حماس تحریک مزاحمت اسلامیہ فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ شہر میں حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرحوم رہنما شیخ احمد یاسین شہید نے 2025 تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشین گوئی کی تھی۔ 2004 میں احمد یاسین اور ان کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز رنتس شہید کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد ان کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا معاشرتی امور جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، اور دوسرا گروہ اس کی عسکری شاخ شہید عز الدین القسام بریگیڈ ہے جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ آرڈن میں بھی ہے جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوم، جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے، نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر جلا وطن کر دیے گئے۔ اس خطے میں امریکی پشت پناہی سے قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے عمل اوسلو معاہدے کی مخالفت میں حماس پیش تھی۔ اس معاہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرحلہ وار انخلا شامل تھا۔ 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا۔ عیاش بنیادی طور پر یک انجینئر اور عز الدین القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا، جس کو اسرائیلی مہندس الموت موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما بنیامین نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اوسلو معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہیں۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفاخانے، کلینکس اور سکول قائم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس وقت فلسطینی PNA کی بدعنوان اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر راستہ جانا۔ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 2006-2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے، اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن ان میں ناکامی ہوئی۔ آخر کار صدر محمود عباس نے، جن کا تعلق الفتح سے ہے، جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم کا اعلان کر دیا۔ ایسا کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی آشیرواد حاصل تھی۔